السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 178۔ بغیر کسی شرعی سبب کے اپنے جانور کو خصی وغیرہ کرنے کے ساتھ تکلیف دینا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 141۔ جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ بغیر کسی شرعی سبب کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ مثلا چھری تیز نہ کرنا۔ اب جب چھری تیز نہیں ہوگی تو ذبح کرنے میں جانور کو بڑی پریشانی ہوگی، اس سے اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ بھی مکروہ ہے اور حرام ہے۔ جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اسی طرح خصی کرنا یہ پسندیدہ ہے، جیسے بکرے کی عامتاً خصی کر دیں، اور خصی دار بکرا اچھا ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی اچھا خاصا موٹا دکھتا ہے، فربا ہوتا ہے۔ تو خصی کرنا تو اچھی چیز ہے، لیکن خصی کرنے کے اندر بلا وجہ اس کو تکلیف میں ڈالنا۔ مثلا خصی کرنے کے لیے اس کو گرایا تو اس انداز سے گرانا کہ اس کو لگ جائے، چوٹ لگ جائے، یا خصی کرنے کے علاوہ اس کو کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچانا۔ مقصد خصی ہے، لیکن خصی کے ضمن میں دوسری طریقے سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے بغیر کسی شرعی سبب کے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کر رہے تو اس میں بھی اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ گرانا چاہیے۔ بالکل اس طریقے سے گرا دینا جس سے اس کا کوئی عضو تلف ہو جاوے، ٹوٹ جائے، تو یہ جانور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی طرح چھری کو تیز نہ کرنا جس سے ذبح میں اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ بھی جانور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو جانور کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا یہ سخت حرام ہے۔ نمبر 179۔ جانوروں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانا۔ ابو داؤد، ترمذی۔ آج کل تو کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ جانوروں کو لڑائے، بلکہ آج کل تو لڑنے کی بھی اب فرصت نہیں ہے۔ کسی سے کوئی جھگڑا کرنا ہو اس کا بھی وقت نہیں ہے۔ ٹائم کیا ہے، لوگوں کے لیے شارٹ ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے شوقین کہ دو جانوروں کو آپس میں لڑاتے تھے، کشتی کراتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک جانور دوسرے جانور سے زخمی ہو جاتا تھا، بلا وجہ اس کو تکلیف میں ڈالا جاتا تھا۔ تو اس طرح شریعت مطہرہ نے اس کو منع کیا کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے، لہذا جانوروں کو آپس میں لڑانا گناہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑانا۔ وہ خود لڑے وہ الگ بات ہے، جیسے وہ کھوٹیے آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور پھر وہ لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں، پھر اپنی اپنی جگہ لے لیتے ہیں، تو وہ خود لڑے وہ الگ چیز ہے، لیکن بالقصد دو جانوروں کو آپس میں ایک ٹک کے ساتھ اس کو لڑانا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑانا، یہ گناہ ہے۔ نمبر 180۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یا محفوظ ذمی کو قصداً یا شبہ عمد کی صورت میں قتل کرنا۔ سورہ فرقان آیت 68۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا سخت گناہ ہے، اور حق کے ساتھ یعنی قصاص کے اندر قتل کرنے اس کی اجازت ہے۔
مثلا ایک آدمی نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، تو اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ قتل کرنے والے کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ تو حق کے ساتھ قتل کرنا ہوا، لیکن ناحق، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بغیر قصور کے اس کو قتل کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ اسی طرح جو غیر مسلم اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہے، ٹیکس اور جزیہ دیتا ہے، تو اس کی جان، اس کا مال، یہ سب محفوظ ہے، اس کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، چاہے اسلامی حکومت کے اندر وہ رہتا ہو۔ چونکہ ٹیکس دے کر رہتا ہے، اس لیے ذمی کی بھی جان محفوظ ہے، لہذا کسی ذمی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا گناہ ہے، اسی طرح کسی ذمی کو ناحق قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ یا شبہ عمد کی صورت میں قتل کرنا، شبہ عمد کی صورت میں قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ۔ شبہ عمد کس کو کہتے ہیں؟ کہ جان بوجھ کر کسی آدمی کے اوپر ایسی چیز کے ذریعے سے وار کرنا جس سے عامةً آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس وار کی وجہ سے مر جائے تو اس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد، قتل شبہ عمد۔ مثلا لکڑی ہے یا چابک ہے یا اور کوئی کوڑا ہے، کوڑا چابک کوئی ہوا، کوڑا، رومال ہے یا اور کوئی چیز ایسی ہے جس سے آدمی مرتا نہیں ہے۔ کسی کو لاٹھی ماری جائے تو اس سے وہ مر نہیں جاتا ہے، کسی کو چابک لگایا جائے تو اس سے مر نہیں جاتا ہے، کسی کو رومال لگایا جائے تو اس سے مر نہیں جاتا ہے۔ مطلب ایسی چیز ہے کہ جس سے تھوڑی بہت سزا ہو سکتی ہے لیکن اس سے مرے گا نہیں۔ لیکن کسی آدمی نے ان چیزوں کے ذریعے سے کسی کو مارا اور اس مارنے کی وجہ سے حقیقت میں وہ مر گیا، جیسے لکڑی سے مار رہا تھا ڈنڈے سے اور اس سے وہ حقیقت میں مر گیا، تو اس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد۔ تو اس میں جو آدمی اس طرح کرتا ہے، کسی کو جو ہے قتل کر دیتا ہے اس طریقے سے جان بوجھ کر، ایسے آلات سے جس سے آدمی عامةً مرتا نہیں ہے، ایسے آلات سے اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر دیت ہے، اس کے اوپر دیت لازم ہوتی ہے اور دوسری چیزیں۔ تو اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ایسے آلات سے مارا کہ جن آلات کے مارنے سے آدمی مرتا نہیں ہے لیکن پھر بھی مر گیا، تو گویا کہ اس ذمی نے کیا کیا؟ قتل شبہ عمد کیا۔ تو اب اس صورت کے اندر اس ذمی کو بالکلیہ قتل کر دینا یہ سخت گناہ ہے، اس لیے کہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جان بوجھ کر ایسے آلات سے قتل کرتا جس سے آدمی مر جاتا، جیسے تلوار سے قتل کر دیا، بندوق سے قتل کر دیا، مار دیا، جس سے آدمی مر ہی جاتا ہے، تب تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے بالکل قتل عمد کیا، تو اس صورت میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ لیکن یہاں قتل شبہ عمد ہے تو اس میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی قتل شبہ عمد کرنے والے کو قتل کر دے تو یہ گناہ ہے۔ نمبر 181، خودکشی کرنا، سورہ نساء آیت 29-30، زواجر جلد 2 صفحہ 154۔ خودکشی کرنا، آپگھات کرنا، سوسائڈ کرنا اسلام کے اندر سخت گناہ بتلایا ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے زندگی دے، جب چاہے زندگی ختم کر دے، موت دے۔ لیکن کوئی آدمی اپنی طرف سے مرنا چاہتا ہے
تو گویا کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں مارنے کی، اس صفت کو وہ گویا کہ اپنا رہا ہے۔ مارنے کی صفت تو اللہ کی ہے، موت وہ دیتا ہے اور زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ تو جب تک اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے کہ بھئی یہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ یہ آدمی اتنے سال زندہ رہے گا، اس کے بعد مرے گا، اس کو اتنی روزی ملے گی وغیرہ وغیرہ، سارا ہر ایک آدمی کا بایو ڈیٹا لکھا ہوا ہے نامہ اس کے اندر لوح، ہر ایک کے آدمی کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ آدمی خودکشی کرتا ہے، خود سے مرنا چاہتا ہے، تو گویا کہ اللہ کا بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کی روح کو اللہ قبول نہیں کرتے، بلکہ قیامت تک اس کی روح آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ اس سے سخت ناراض رہتے ہیں۔ تو خودکشی کرنا سخت حرام ہے، چاہے کیسے بھی حالات آ جائے، کیسی ہی مصیبت آ جائے، کیسی پریشانی آ جائے، کیسی بیماری آ جائے، خودکشی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ مصیبت آ جائے صبر کرے، نعمت ملے شکر کرے، خودکشی کی طرف کبھی تصور تک نہیں کرنا چاہیے۔ جسے آج کل ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جب بوجھ بڑھ گیا اور پیسے لے لے کر کے قرضہ کر دیا، یا یہ کہ کاروبار ٹھپ پڑ گیا اور قرضہ ہو گیا، یا اور کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، اور کوئی حالات آ گئے، یا ایسی بیماری آ گئی کہ جس کو بظاہر وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، یا برداشت تو کر رہا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے مکت ہو جاؤں، جلدی سے میں اس سے چھٹی لے لوں، تو اس صورت میں وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ خودکشی کر کے وہ کوئی خوش نہیں ہوگا، خودکشی کر کے اس کو جو ہے پریشانی جھیلنی پڑے گی۔ جتنی پریشانی تھی، جن پریشانیوں کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، اس سے بڑی پریشانی خودکشی کرنے کے بعد ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی اس سے بچے، بلکہ بچنا ضروری ہے۔ نہیں بچے گا، خودکشی کرے گا، سخت گنہگار ہوگا، اللہ کا بڑا نافرمان ہوگا۔ نمبر 182، حرام قتل یا اس کے مقدمات پر مدد کرنا۔ بیہقی زواجر جلد 2 صفحہ 151۔ جہاں قتل کرنا حرام ہے وہاں پر کسی کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے قصاصاً قتل کرنا جائز، لیکن ایسی جگہ کے اوپر قتل کرنا کہ جہاں پر قتل ہے ہی نہیں، جہاں کوئی قصور ہی نہیں ہے، بغیر قصور کے ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے جو مقدمات چلیں گے اس میں بھی مدد کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو حرام کام کے اوپر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ یہ خلاصہ نکلا کہ جو کام حرام ہے تو اس کام کی مدد کرنا بھی حرام ہے۔ نمبر 183، مذکورہ گناہ کے وقت روکنے پر قادر ہوتے ہوئے وہاں موجود ہونا اور نہ روکنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 157۔ ایک آدمی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، ایک آدمی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اور اس موقع پر ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس آدمی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے طاقت بھی رکھی ہے کہ وہ اس کو روک دے، قادر بھی ہیں، اس کے باوجود اس کو نہیں روکتا ہے قتل کرنے والے کو، اور دیکھ رہا ہے اور سامنے والا اس کو ناحق قتل کر دیتا ہے،
تو جس کے اندر روکنے کی طاقت تھی وہ اپنی نظروں کے سامنے اس ناحق قتل کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں روکتا ہے اور اس کو ہونے دیتا ہے، تو یہ آدمی بھی بڑا گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کبائر سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔